مفتی صاحب جو لوگ مردے کو کاندھا دیتے ہیں تو پھر ان کاندھا دینے والوں سے مردہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے حدیث پاک میں اس کی بہت ساری صراحت سے ذکر آیا ہے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ جیسے ہی فرشتوں کے انڈر میں کسٹڈی میں اس کی روح جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے، ہم انتقال کر گئے اور اب ہماری روح فرشتوں کے ہاتھوں میں، چونکہ فرشتے بھی اسے نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت مرنے والے کو نظر آ جاتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو اچھی حالت میں دیکھتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے تو بڑی خطرناک ان کی شکل و صورت ہوتی ہے، پھر اس ہیبت والی شکل کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ سمجھ جاتا ہے نیک بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جیسا آپ کا سوال ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ لے کر چلتے ہیں، قبر کے پاس پہنچتے ہیں، قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ تو ان تمام مرحلوں کو وہ مرنے والا شخص جو اس کی روح ہوتی ہے وہ سب کچھ معائنہ کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو سب اس کے سامنے آیا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اب ہمارے جنازے کو اٹھایا ہوا ہے، لوگ اب ہمیں لے کر چل رہے ہیں۔ تو گناہگار بندہ جنازہ اٹھانے والوں سے خصوصاً کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے مت لے کر کے جاؤ، میں نے اس مکان کو، گھر کو بنایا بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے، میرا خیال یہ تھا میں کبھی نہیں مروں گا، میں نے تو زندگی میں جینے کا فیصلہ کیا تھا، دنیا میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے گھر مشکلوں سے بنایا رہنے کے لیے، بیوی بچوں سے مجھے جدا نہ کرو، الگ نہ کرو، میں نہیں رہ سکتا، اور اے لوگوں کیوں میرے اوپر تم ظلم کرتے ہو، کیوں میرے بیوی بچوں سے تم مجھے جدا کرتے ہو۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہی ہونے والا ہے، مجھے پتا تھا ایک دن آئے گا کہ میں دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جاؤں گا، مجھے پتا تھا وہ قبر میرا اصلی گھر ہوگی، میرا ٹھکانہ ہوگی، اس لیے میں عمل کرتا رہا۔ تو لہٰذا آج میں جب قبر میں جا رہا ہوں، اصلی گھر میں جا رہا ہوں، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے، ان لوگوں سے کہتا ہے جو لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی زبان حال سے، زبان قلب سے، حالانکہ ان کی آواز کو ہم نہیں سن سکتے، لیکن چونکہ جو قرآن و حدیث نے کی جو تفصیل ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو وہ اپنی زبان حال، زبان قلب سے یہ کہنے کے نیک بندہ کوشش کرتا ہے کہ اے میرا جنازہ اٹھانے والوں دیری نہ کرو، کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو، جلدی چلو اور جلدی چل کے مجھے میرے اصلی گھر میں قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ قبر ہمارے لیے سجائی جا چکی ہے، کیونکہ جیسے ہی نیک بندے کی روح نکلتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم نیک ہیں، ہم پاس ہو گئے، کیونکہ اتنی آہستگی کے ساتھ نکلتی ہے۔ گناہگار بندے کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکلتی ہے تو بس اس کے لیے معاملہ خطرناک شروع۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمنین الموت۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی کسی کو گفٹ دے رہا ہے، کوئی بڑا مکان دے دے، کوئی قصبہ دے دے، کوئی بڑی بڑی چیزیں دے دے کہ لو میں نے آپ کو گفٹ کر دی، تو بندہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک مومن بندے کے لیے کیا تحفہ بتایا ہے؟ تحفۃ المؤمنین الموت۔ مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جو موت ہے جس سے لوگ اتنا ڈر رہے ہیں، جتنا خوف زدہ رہے یار موت لو ختم، بھائی موت سے آدمی ختم نہیں ہوتا ہے، موت سے زندگی شروع ہوتی ہے، اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے اور لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، ایک سپنا دیکھ رہے ہیں، کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے میرے پاس گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، مکان ہے، دکان ہے، ہم جہازوں میں اڑ رہے ہیں، فلائٹ میں گھوم رہے ہیں، ہر بندہ کچھ نہ کچھ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے وہ خواب سے جاگ جاتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ کہتا ہے او ہو میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس گھر مکان بیوی پہ کچھ نہیں ہے، یہ اب ہم موت سے، اب نیند سے اٹھے ہیں، یہ اب ہماری اصلی زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو موت پہ لوگ سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، زندگی موت پہ ختم نہیں ہوتی ہے، زندگی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو تھوڑا سا امتحان کا وقت ہے، بھائی آپ سوچیں نا بچہ امتحان دینے کے لیے گیا، جتنی دیر امتحان گاہ میں رہا وہ کیا اس کا گھر ہے؟ نہیں۔ کیا وہ مکان ہے؟ وہاں پنکھا ہے، بچہ ادھم مچاتا نہیں بھائی پنکھا لگاؤ، نہیں، کیوں؟ وہ کہتا ہے یار 3 گھنٹے کے لیے ہیں بس برداشت کر لو، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم اچھی طرح سے لکھیں گے، مائنڈ کو ریلیکس رکھیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، تو اگر ہم نے یہاں اپنا پیپر اچھا کیا زندگی پر پھر ہم اے سی میں رہیں گے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ ہمارا امتحان گاہ ہے، یہ ہمارا مکان ذاتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہی تشبیہ موت یہ زندگی کی کہ یہ زندگی کرائے کا گھر ہے، یہ تمہارا اصلی مکان نہیں ہے، پھر کیوں تم اس امتحان گاہ میں پڑھ کر اس دنیا کو پانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو؟ پھر اللہ کو راضی کرو، اللہ کے جو وحدانیت ہے، جو توحید ہے، جس بیس پر اللہ تعالیٰ جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرے گا، پھر سمجھوتا مت کرو۔ پھر اللہ کی ربوبیت کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو لے کر
پھر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے. تو گناہگار کے لیے سب سے خطرناک میسج موت ہوتا ہے اور نیک بندے کے لیے سب سے اچھا جو تحفہ ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.